موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان۔ اللہ کہہ رہا ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ شہر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے۔ لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں اس کو، بڑا ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جوروں کی بات مان لیا، لہٰذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاویں وہ عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی۔ فرعون جیسا ظالم پسچ گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے، مگر بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروایا فرعون نے، وہی بچہ فرعون کے محل میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس مدت رضاعت پوری کرنے کے بعد
پھر شاہی محل میں منتقل ہو گئے تھے. وہیں پر ان کی پرورش ہوتی تھی. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاہے بگاہے اپنی والدہ اور اپنے والد اپنے بھائیوں کے پاس جاتے تھے تاکہ اس طریقے سے وہ اپنی قوم سے بھی دور نہ رہیں اور ان کے ذریعے سے قوم کو فائدہ بھی ہو. اور یہ بات پچھلی مجلس میں ہم نے رکھی تھی کہ ان کے ذریعے بنو اسرائیل کے اوپر بڑی آسانیاں آئیں، جن میں سے ایک آدھ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اب آگے کا جو معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیرت سے متعلق وہ آپ کے سامنے آج کچھ رکھی جائے گی. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کے واقعات میں مرحلے آپ کے سامنے آئیں گے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ہر مرحلہ اپنے پیچھے والے مرحلے سے سخت ہے اور زیادہ آزمائش کا سبب ہے. شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزارا ہے. ان آزمائشوں میں سے بات کا ذکر آپ کے سامنے آیا اور بات کا ذکر اس مجلس میں بھی آئے گا. علی کل حال حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی دربار میں رہا کرتے تھے اور ایسا معلوم محسوس ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ بڑے لوگ شاہی ہو یا جاگیردار ہو یا گورنر ہو، وہ اپنا مکان آبادی سے ذرا دور کہیں بنایا کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے جہاں جاگیرداروں کی جاگیر اور ان کے جسے حویلی کو ہم نے دیکھا اس کا اچھا اندازہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے شاہی محل میں رہا کرتے تھے اور شاہی محل بازار سے تھوڑا سا کنارے اور دور کرا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم کے حالات اور اپنے قوم کے زبوں حالی کو دیکھنے، اس پر مشاہدہ کرنے اور اپنے طور پر جو کچھ آسانی ہو سکتی تھی اس سلسلے میں خدمت کرنے کے لیے آبادی کی طرف اور بازار کی طرف آیا کرتے تھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شاہی محل سے نکلے اور بازار آبادی کی طرف آئے کہ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت کم رہا کرتی ہے. ہو سکتا ہے یہ فجر کے بعد کے فوراً کا واقعہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ عموماً جب 11 بجے کے بعد دوپہر میں عام لوگوں کی، خاص طور پر گرمی کا موسم ہو تو عام لوگوں کی آمد و رفت کیا ہے بہت کم ہو جایا کرتی ہے. ہو سکتا ہے یہ وقت رہا ہو یا کوئی ایسا وقت تھا کہ جو عام لوگوں کی آمد و رفت کا وقت کم تھا. موسیٰ علیہ السلام شاہی محل سے باہر نکل کر کے بازار کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے بھڑے ہوئے ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنو اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم کا تھا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو فرعون کی قوم کا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کسی پہنچ والا آدمی تھا. تو دیکھا کہ دونوں آپس میں بھڑے ہوئے ہیں اور یہ قبطی اس اسرائیلی سے کچھ بیگاری کرانا چاہتا ہے اور اس کے حقوق نہیں دینا چاہتا. تو جب بنو اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے کہ آپ میری مدد کیجیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جوشیلے اور ایک جذباتی فرد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بھی دی تھی اور جذبہ بھی دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان دونوں کی طرف بڑھے اور جو آپ کے مخالف قوم کا تھا یعنی قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کو ایک گھونسا اس طریقے سے مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نبی ایسا کام نہیں کرتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اسے ہاتھ لگنا تھا. ویسا محسوس ہوتا ہے کسی ایسی جگہ ان کا ہاتھ لگ گیا کہ وہ شخص موت کی گھاٹ اتر گیا. اب اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا. فوراً کہا کہ اے رب، یہ تو شیطان کا کام ہم سے ہو گیا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں بڑے ہی خسارے پانے والے لوگوں میں ہوں گا. اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں تھا. اے میرے رب آپ جانتے ہیں کہ انجانے مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے اور آج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ظالم کی پشت پناہی نہیں کروں گا. میں کسی کی بھی اس طریقے سے مدد نہیں کروں گا کہ وہ کسی کے اوپر اس طریقے سے حملہ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر شرمندہ ہوئے اور وہاں سے ہٹے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ لوگ غفلت میں تھے، یعنی لوگ چلنا پھرنا نہیں تھا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ، تو وہاں پر دو آدمی کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں یعنی مار پیٹ کر رہے ہیں. ھذا من شیعته، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، وھذا من عدوہ، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے جو جماعت ہے ان کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی تھا.
تو فاستغاثه الذی من شیعتی، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا رسید کیا، فقضى علیہ، جس سے وہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے، انہ عدو مضل مبین، وہ تو واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہمارا دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کی۔ ادھر فرعون کو خبر مل گئی کہ ہماری جماعت کا ایک شخص مقتول ہو گیا ہے، اور یہ بات شہر کے اندر عام ہو گئی، آہستہ آہستہ فرعون تک یہ بات پہنچی، لیکن اس کون قاتل ہے یہ دو آدمی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، اور دوسرا جو بنو اسرائیل کا شخص تھا وہ جانتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں تھا۔ تو جب فرعون تک یہ بات پہنچتی ہے تو فرعون نے کہا کہ بھائی دیکھو وہ قاتل کون ہے، وہ لا کر کے پیش کرو تاکہ اس کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے۔ ایسے ہی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ کوئی بنو اسرائیل کا شخص ہے جس نے قتل کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کو ہم سزا دیں یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر آپ غور کریں، بڑے یہاں پر ہم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بڑے ہم کو فائدے ملیں گے، میں ہر فائدے کی طرف توجہ نہیں دلا سکتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک فائدے پر آپ یہاں غور کریں کہ فرعون اپنے ظلم، اپنے جبروت، اپنے کبر، یعنی وہ چوٹی پر پہنچا ہوا تھا، اس مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ شاید ہی کوئی ظالم پہنچے اور کہے گا، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب، یہی نہیں کہا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، بلکہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بلند رب، سب سے بڑا، یعنی گویا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اتنے جباریت کے باوجود وہ کسی اور کو کسی کے گناہ میں پکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آج دیکھ لیے کیا صورتحال ہے، جو لوگ دیش بھکتی اور حق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک ظالم مان لیا جائے اگر وہ ظالم ہے، جبکہ ظلم پر وہی اسے ابھارتے ہیں اور وہی تیار کرتے ہیں، لیکن مان بھی لیا جائے تو ایک آدمی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کے گھر والوں کو، نہ یہ کہ اس کے خاندان والوں کو، بلکہ علاقے کے تمام لوگوں کو مطعون کرتے ہیں اور گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، لیکن فرعون اپنی جباریت اور اپنے ظلم اور اپنے کبر کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے میں پوری قوم کو سزا نہیں دے سکتا، تلاش کرو، ڈھونڈو قاتل کون ہے، لے آؤ اسے قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف لوگ اب دوڑنا شروع ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں اس قسم کا جرم جو ہوتا ہے وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتے، سال چھپا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ چھپا نہیں رہتا، ایک دن واضح ہوتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، اب تو بدنامی کا معاملہ ہے، ایک تو میں شاہی خاندان میں رہتا ہوں، شاہی محل میں رہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں، اور دوسرے میری وجہ سے بنو اسرائیل کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، اب تو دونوں طرف کے راستے بند ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے مفید نہیں ثابت ہو پاؤں گا۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور یہی سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کا کوئی چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے اسے خوف لاحق ہوتا ہے اور وہ غیب کی بات نہیں جانتا۔ تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں واپس چلے گئے، لیکن پریشان تھے، دل ایک طرف سے ملامت کر رہا تھا کہ آخر ہم سے یہ کام ہوا کیسے، ہم نے یہ کیا کیوں۔ چنانچہ اسی پریشانی میں تھے کہ دوسرے دن بھی نکلے کی طرح دیکھیں کہ شہر کا کیا حال ہے، کسی کا پتہ چلا کہ نہیں چلا، کہیں میرے بارے میں لوگوں کو خبر تو نہیں ہو جا رہی ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب شہر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر 2 آدمی آج آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست بغریباں ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کل والا وہی بنو اسرائیل کا شخص، وہی اسرائیلی، پھر آج کسی اور قبطی کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے، اور یہی نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ مدد کیجئے، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ مجھ سے بیگاری کرانا چاہتا ہے، یہ میرا حق نہیں دینا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی الجھن میں تھے، پریشانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا اور کہا کہ تو عجیب گمراہ انسان ہے، عجیب بیوقوف انسان ہے، جب دیکھو روزانہ کسی سے پنگا لیا ہوا ہے، روزانہ کسی سے تمہاری لڑائی ہے، کل تمہاری لڑائی کسی سے، آج تمہاری لڑائی کسی سے، انک لغوی مبین۔ اب یہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ اپنی قوم کے اوپر، ظاہر بات ظلم ہو رہا تھا، لیکن ایک بات ہے کہ بسا اوقات آدمی ظلم اپنے طور پر، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کمزور ہو، تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی مدد کرانے والا نہیں ہے، تو تمہاری عزت، تمہاری جان کی حفاظت اسی میں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے بیگاری کام کر دو، ختم ہو جائے معاملہ، لیکن تم بلا وجہ
लड़खड़े होते हर एक से, नाक अपने ऊपर किए रहते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उसे डांटे और डांट करके फिर आगे बढ़े कि वो जो दुश्मन है उसकी तरफ आगे बढ़े। अब यहां पर दो एहतिमाल है। एक एहतिमाल तो यह है कि जो हमेशा मेरे जहन में आता है वो ये है कि जब उस फिरौनी की तरफ, किब्ती की तरफ बढ़े, तो किब्ती ने अभी सुन लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम इसको डांट रहे हैं, इसको झिड़क रहे हैं। तो जब देखा कि मूसा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसे भी कत्ल कर देंगे, तो अभी कल का हादसा जो कि बिल्कुल ताजा था, बिल्कुल गरम गरम माहौल था, तो उसने कहा कि ऐसा लगता है कि यही तो नहीं जिसने कल किसी को कत्ल किया था। तो कहा कि या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ्सन बिल अम्स, ऐ मूसा, जिस तरीके से तुमने कल एक आदमी को कत्ल किया है, उसकी जुबान पर बेतहाशा बेसोची यह चीज जारी हो गई, कमा क़तलत नफ्सन बिल अम्स, जैसा कल तुमने एक आदमी को कत्ल किया था। दूसरी तवजीह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सर पर गुस्से का इजहार किया और गुस्से का इजहार करके उन दोनों की तरफ बढ़े ताकि उनका जो मुखालिफ था उसको सजा दें। तो उस बनु इसराइल के शख्स ने समझा कि आज शायद जो हम नाराज हैं और गुस्से में हैं, जज्बे में हैं, शायद कल का गुस्सा आज हमारे ऊपर ना उतर जाए। उसे अपने ऊपर खौफ लाहिक हुआ, तो वो कह बैठता है कि ऐ मूसा, क्या जैसे कल आपने किसी को कत्ल किया आज मुझे कत्ल कर देंगे? ये दोनों एहतिमाल आयत के अंदर है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ्सन बिल अम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द व तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन। क्या तू इस तरीके से दुनिया की जमीन में जब्बार और जालिम बन करके रहना चाहता है? तुझसे तो बड़ी उम्मीदें हैं, तुझसे तवक्को थे कि तुम मुस्लिह बन करके रहेगा, लेकिन तुम फसाद करने वाला बन करके रह रहा है। इस तरह गोया मूसा अलैहिस्सलाम के कातिल होने का राज फाश हो गया। चाहे इसराइली ने यह बात कही हो या किब्ती ने यह बात कही हो, असल यह है कि राज फाश हो गया। उस किब्ती का यह बात सुनना था, इसलिए जब उसने कहा कि ए मूसा, क्या तुम्हें कत्ल करना चाहते हो, तो मूसा साहब ये जवाब नहीं था, हमने किसी को कत्ल नहीं किया, कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कल जो कत्ल हुआ उसके कातिल आप ही हैं। चुनांचे वो किब्ती सीधे भागता हुआ शाही महल की तरफ गया और ये शोर करता रहा कि हाँ भाई, कातिल का पता चल गया है, कातिल का पता चल गया है, कातिल का पता चल गया है। और कातिल ये वही है जिसकी परवरिश शाही महल में हो रही है। फिरौन ने, चूंकि मामला एक आम आदमी का होता तो फिरौन फौरन कोई फैसला ले लेता, लेकिन ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम का था, जो फिरौन की बीवी का बड़ा चहेता था, जो फिरौन की बीवी का बड़ा लाडला था। फिरौन के महल में, शाही महल के अंदर उसकी एक अहमियत थी। लिहाजा उसने अपने तमाम जो हुकूमत के मुशावरीन होते उनको जमा किया और जमा करके मशवरा करने लगा और हर एक ने मुत्तफका तौर पर यही फैसला किया कि यह मामला किसी आम आदमी के कत्ल का नहीं है, वरन तो आपके खानदान का है, किब्ती है, और कातिल वो लोग हैं जिन्हें जलील होकर के रहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर इसी तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया तो कल किसी और को कत्ल कर देंगे। लिहाजा होना यह चाहिए कि कातिल को कत्ल की सजा मिलनी चाहिए। इधर यह फैसला हुआ और फिरौन ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि देखा जाए कहां है वो, उसे तलाश किया जाए और तलाश करके उसे उसकी सजा दी जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को यह कोई खबर नहीं है कि फिरौन के दरबार में क्या फैसला हो रहा है, यह नहीं मालूम। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मदद किस तरीके से करता है। फिरौन के दरबार में, खास दरबारी लोगों में, एक वो शख्स भी था जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी खैरखाई रखता था, बड़ा खैरखा था मूसा अलैहिस्सलाम का। उधर अहलकार फिरौन के दौड़ते हैं और निकलते हैं कि मूसा को अलैहिस्सलाम को तलाश करे, उन्हें कत्ल किया जाए। और जाहिर बात वो इस इत्मीनान में थे कि तो पकड़ा तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल पकड़ा जाए। कहां जाएगा? भाग करके या अपनी मां के पास होगा, अपने खानदान में होगा, या आकर के शाही महल में रहे, कहीं तो रहेगा। उन्हें यकीन था कि जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन उनके आने से पहले पहले एक शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा खैरखा था, सीधे रास्ते से भागता हुआ आता है। वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनती यसआ, शहर के किनारे से, गोया जहां शाही दरबार था वहां से भाग करके आता है और कहता है, ए मूसा, हालात बड़े नाजुक हैं, अब तुम्हारे लिए इस शहर में रहना मुनासिब नहीं है। इस शहर ही में नहीं बल्कि जहां तक फिरौन की हुकूमत है वहां तक रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर यह फैसला हो चुका है तुम्हें कत्ल किया जाए। लिहाजा यकीन मानो मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हारी खैर खाही के पेशे नजर
میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے، جس حالت میں ہو سکے، تم یہاں سے بھاگ نکلو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نہ اپنے گھر جاتے ہیں، نہ شاہی محل میں اپنی جو بنی ہوئی ماں یعنی فرعون کی بیوی اس کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی سامان کا انتظام کرتے ہیں، جس میں کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا پہنے اور پاؤں میں جو جوتا ہے وہی جوتا پہنے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے۔ لیکن جائیں کہاں کچھ پتا نہیں، انتظار میں ہیں، کوئی پتا نہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب، ایک طرف تو خوف ہے کہ ہم ابھی یہاں فرعون کے شہر میں ہیں، آگے جہاں جائیں گے وہ فرعون کی حکومت میں آتا ہے، وہاں بھی ہر کارے پہنچ سکتے ہیں، آگے جہاں جائیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالی اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کی بنیاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے جب شہر سے ننگے خالی ہاتھ، جسم کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا پہنے اور جو جوتا پہن کر کے ایک طرف نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اے رب میں تو شاہی محل میں پلا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کسی علاقے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ نجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے میری تو نجات دے۔ پھر اس کے بعد ان کی توجہ مشرق کی جانب ہوتی ہے، جہاں مدین کا علاقہ پایا جاتا تھا، اور آج وہ مدین کا علاقہ وہی ہے جسے آج السعودیہ عربیہ کا البدع شہر کہتے ہیں۔ اسی علاقے میں مدین کے لوگ آباد تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسن ظن کی بنیاد پر کہتے ہیں، مجھے امید ہے میں اس طرف تو جا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگائے گا، ایسے راستے سے لے چلے گا جو راستہ مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دے گا جہاں میں نجات پا جاؤں گا۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے عسى ربی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر دکھلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر مؤرخین اور تورات اور انجیل میں دیکھا جائے تو یہ قصہ بڑے تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن بعد مسلمان مؤرخین نے رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تیاری سے نہیں نکلے تھے، جس حال میں تھے خالی ہاتھ نکل پڑے، اور وہ جوتا بھی جو پہنے تھے کتنی دیر تک چلتا، صحرائی علاقوں بھی چلنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زندہ رہنے کے لیے درخت کے پتے اور زمین کی گھاسیں کھا کر کے گزاری ہے۔ یہاں تک کہ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے منہ کے اندر کا حصہ پتے اور گھاس کھاتے کھاتے بالکل اخضر رنگ کا ہو گیا تھا، یعنی ہرے رنگ کا، جس طریقے سے گھاس اور پتے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد جو جوتا تھا اس نے جواب دے دیا، تو شاہی محل میں پلنے والا نرم و نازک پیر والا وہ شخص پیدل چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کے پیر میں چھالے آ گئے اور زخم ہو گئے۔ لیکن جان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ چلنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ چلتے 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 مدین کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ مدین کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ جب مدین کے علاقے میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک پنگھٹ کے اوپر، ایک کنویں کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے اور یہ سوچا ہوگا کہ چلو اب ہم سے ان لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو مل جائے گا، ان لوگوں کے پاس کوئی سہارا ملے گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام بڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ان چرواہوں سے اور ان کی بکریوں سے الگ ہٹ کر کے تھوڑی ہی دور پر دو عورتیں، دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، اور ان کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنی بکریوں کو روکنے میں، اس لیے کہ بکریاں وہ بھی پیاسی ہیں اور کنویں پر آنا چاہتی ہیں، لیکن تذودان وہ اپنے بکریوں کو دور کر رہی ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اولاً تاکہ انہیں مردوں میں گھس نہ جانا پڑے، جیسا کہ عورت کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شرم رکھی ہے، اگر اسے فطرت پر رہنے دیا جائے تو یہ مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامے اس کی فطرت کو مسخ نہ کر دے تو وہ اس کی یہ فطرت ہے عورت کی مردوں کے بھیڑ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر ہماری بکریاں داخل ہو گئیں تو اس طریقے سے ہماری بکریاں ان ریوڑ میں مل جائیں گی اور ہمیں ان سے بچانا اور ان سے الگ کرنا ہمارے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس انسانیت کے تقاضے سے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنانا چاہتا تھا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَتَسْتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں، درمادوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سے آرامی کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان عورتوں کے پاس گئے کہ آخر ان کا قصہ کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھوک اور پیاس سے حال بے حال ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ، جیسا کہ مثل مشہور ہے، ان کی پیٹھ سے جا کر کے مل گیا تھا، لیکن ہمت کر کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما خطبکما ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، جب مدین میں داخل ہوئے اور مدین کے کنویں پر پہنچے، چشمے پانی پر پہنچے، تو وہاں پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ یسقون اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے الگ دیکھا دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو کنارے کر رہی ہیں، دور کر رہی ہیں۔ قال ما خطبکما ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں، آخر وجہ کیا ہے، سب پانی پلا رہے، تم دور کیوں ہو اور بکریوں کو روک کیوں رہی ہو؟ معصومیت کے ساتھ جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم ابھی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ یہ لوگ مانا یہ کہ بغیرت ہیں، ان کو عورتوں کے اوپر رحم کرنا نہیں آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتی ہیں کہ جب یہ لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تو جو کچھ بچا ہوا پانی ہوگا، یا ہم ڈول سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کے تب ہم یہاں سے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا اور ان بچیوں نے اور معذرت ظاہر کی، اس لیے کہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی بھائی کیوں نہیں آیا، تمہارے ابو کیوں نہیں آئے، تمہارے پاس نوکر نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، میرے ابو ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے بوڑھے آدمی ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ مانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھائی بھی نہیں دیا ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیرت آئی، جوش میں آئے، اور ان لڑکیوں کے بکریوں کو لیا اور بکریاں لے کر کے بھیڑ میں گھس گئے۔ لوگوں سے جیسے ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے، ڈول ان کے ہاتھ میں آیا، جلدی جلدی سے، چونکہ قوی اور طاقتور تھے ہی، جلدی جلدی سے پانی نکال کر ڈالا، بکریوں کو پانی پلایا، اور پلانے کے بعد ان بکریوں کو لڑکیوں کو دے دیا اور کہا لے کر کے جاؤ۔ اور وہاں سے الٹے پیر واپس آ کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی غیرت نے یہ نہیں گوارا کیا کہ کسی سے کچھ مانگیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ جو خیر بھی اپنی طرف سے نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں، اسی سے میری مدد ہوگی، وہی سے میرا کام چلے گا، اس لیے کہ اس وقت میں بڑا فقیر اور محتاج ہوں۔ ساتھیوں، میں اس دعا کو پڑھ رہا تھا، ذرا آپ بھی اس دعا کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ دعا کتنی پیاری ہے۔ وہ انسان جو ہر طرح سے محتاج ہو، ہر طرح سے پریشان ہو، ہر طرف کے دروازے اس کے سامنے بند ہو گئے ہوں، تو اخلاص کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولا حضرت موسیٰ علیہ السلام، صرف دو نقطے میں اس دعا سے متعلق آپ کے سامنے اشارے سے کام لیتا ہوں بس۔ پہلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، یہ نہیں کہا یا اللہ، یہ نہیں کہا اللہم، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جس چیز کے محتاج تھے، کھانے کے، پینے کے، ماوا اور ٹھکانے کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں داخل ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ لیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فقر اور اپنی محتاجی کا حوالہ دیا۔ آپ ذرا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، فقر اور فقیری کا جو لفظ کسی پر صادق آ سکتا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر مکمل طور پر صادق آ رہا تھا۔ گھر خاندان کے لحاظ سے دوری فقر ہے، مال نہیں ہے دوری فقر ہے، یہاں کوئی جانتا نہیں ہے یہ فقر ہے، ایک مدت گزر چکی ہے کچھ کھانے پانی کو نہیں ملا یہ فقر ہے، اور سب سے اہم فقر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر تنہا ہے، کوئی ان کے ساتھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فقر کا حوالہ دے کر کے کیا کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لیکن جب بندے کے تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ بالکل لاچار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ فرما رہا امن یجیب المضطر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیفیت یہ تھی کہ اس کیفیت میں اگر کوئی کافر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے،
یہ جائے کہتے موسیٰ علیہ السلام، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بشارت آ گئی۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں عام دنوں کے مقابلے میں گھر جلدی پہنچ گئی تھی، تو باپ تو انتظار کر رہا تھا کہ وقت پر آئیں گی، لیکن آج جلدی آ گئی۔ تعجب ہوا، تشویش ہوئی، پوچھا آخر وجہ کیا ہے تم لوگ اتنا جلدی آ گئی ہو، آگے اتنا جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لڑکیوں نے سارا قصہ سنا دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل اجنبی معلوم ہوتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور اس کے حالت سے پتا چل رہا ہے کہیں دور سے آ رہا ہے، اس نے ایسا کیا ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا، ہم واپس چلے آئے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو بلا لاؤ، مرد صالح نے کہا جاؤ اور اس کو بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک بچی، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، ایک لڑکی اپنے چہرے کو گھونگھٹ ڈالے ہوئے چہرے پر شرمندہ حالت میں لجاتے ہوئے آہستہ آہستہ آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ تمشی علی استحیاء، وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، اور ایسی نہیں جیسے بھیڑ میں جو گھسوانے جانے والی ہوتی ہیں، دلیر بن کر کے نہیں، بلکہ لجاتی ہوئی شرماتی ہوئی آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر اٹھایا، دیکھا اور اپنی نظر نیچی کر لی۔ اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سمجھے ہوں گے کہ میری دعا کی قبولیت کی طرف پہلا یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، کم سے کم کسی کے پاس جائیں گے میرے حال سنے گا تو، اور سنے گا تو میرے اوپر رحم تو کرے گا، لطف تو کرے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی پوری رائدات، فقص علیہ القصص، گویا اپنی پیدائش سے لے کر کے بنو اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو لے کر کے، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، پورا قصہ، اور اپنے پیدائش اور اپنے فرعون کے گھر میں اپنی پرورش، اور اس کے بعد یہ جو قتل کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، یہ پوری کہانی اس کے سامنے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، پورا قصہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اب گھبراؤ نہیں، یہاں فرعون یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تم اس علاقے میں آ چکے ہو کہ یہاں فرعون کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے۔ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ظالم قوم سے تمہیں اب نجات مل گئی ہے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا، اور کم سے کم ان کے رہنے کا تھوڑا سا ٹھکانہ ہو گیا، اور اب یہ اندیشہ اب ختم ہو گیا کہ فرعون کے ہرکارے آ کے ہمیں گرفت کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس مرد صالح کے ہاں بطور مہمان کے رکھنے لگے۔ اسی کے دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ابو جان میرا ایک مشورہ ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ شخص جو ہمارے ہاں بطور مہمان کے ہے، آپ اسے اپنے ہاں بطور مزدوری کیوں نہیں رکھ لیتے کہ آپ کو بکریاں چرائے؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں دو خوبی دیکھی ہے، ایک خوبی تو یہ ہے کہ بہت طاقتور ہے یہ، اور دوسری خوبی یہ دیکھی کہ بڑا امین ہے۔ آپ کو ذرا سا جھٹکا لگا کہ آخر اس سے کیسے معلوم کیے طاقتور ہے، اسے کیسے معلوم کیا امین؟ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم کیے طاقتور اور امین ہے؟ کہا طاقت کا اندازہ ہم نے اس وقت لگایا جبکہ بھیڑ میں گھس کر کے اس شخص نے ڈول کو اس طریقے سے کنویں سے نکالا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پانی کھینچنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہمارے لوگ بھی ہیں پانی کھینچتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پانی کھینچنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر کے فرصت لے لیا۔ اچھا، اور امانت کا معاملہ کہا امانت کا حال یہ ہے کہ جب میں اس کے سامنے پہنچی اور کھڑی ہوئی ہوں، اس نے پہلی بار تو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ میں کون ہوں، اس کے بعد سے نظر نیچی کر لی ہے، اور جب تک میں آپ کا پیغام اسے پہنچاتی رہی ہوں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں۔ اور یہی نہیں، جب وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ بہن تم آگے آگے نہ چلو، تم پیچھے پیچھے چلو۔ اس لیے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوا ہے، چلتے ہوئے، عورت ذات ہے، جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، اس کا پیر کھل جائے گا، بے پردگی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پیچھے چلو، اگر جہاں سے مڑنا ہو مجھے اشارہ کر دینا، میں وہاں سے مڑ جاؤں گی۔ تو بیٹی نے کہا اس طریقے سے میں نے سمجھا کہ یہ بڑا امین بھی ہے۔ باپ کو بیٹی کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب سوچا
اور سوچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے فعلاً اپنے گھر میں بطور مزدوری کے رکھ لینا چاہیے. لیکن اس طریقے سے بطور مزدوری کے رکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بوڑھے ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، لڑکیوں کا کوئی محرم نہیں ہے، سارا معاملہ ان کا کیا ہوگا؟ لینے کا، بکریاں لے جانے کا، دینے کا سارا لڑکیوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ غیر محرم کے ساتھ یہ معاملہ بڑا خطرناک رہا. لہذا اس مرد صالح نے ایک شرط رکھی، انہیں بلایا، کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں، اس لیے یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ موسیٰ علیہ السلام جس خاندانی تھے اور خاندان سے وہی سی موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے تھے، اور یہ مدین کے جو لوگ تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کے خاندان تھے، گویا خاندانی طور بھی دونوں مناسبت تھی. لہذا اس مرد صالح نے یہ کہا کہ میں اپنی انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو محرمیت یہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے. ایک چیز، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ کو 8 سال تک ہماری بکریاں چرانی ہوگی. 8 سال تک. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ 8 سال خدمت لینا بکریوں کی، اور مزدوری کیا ہے؟ ظاہر بات کچھ نہیں، رہائش ہے اور کھانا اور پینا ہے، اور کوئی مزدوری نہیں. اس لیے کہ شرط وعدہ ہے کہ لڑکی کی شادی کر دوں گا، ابھی کر دے، کچھ دیر میں کرے. ظاہر بات وہاں مہر وغیرہ دوسری ہوگی، صرف مہر نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ عہد ہے کہ ہماری خدمت کرتے ہیں 8 سال، تو ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم 10 سال پورا کر دو تمہاری مہربانی ہے. 8 سال یہ تو ضروری ہے، اور اگر 2 سال اور کر دو تمہاری مہربانی ہوگی. لا اريد ان اشق عليك، ہم تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس پر مجھے آپ سچا پائیں گے اور نیک پائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ اب میرے لیے اپنے گھر میں خاندان میں جانا تو ابھی سال 2 سال 3 سال 4 سال کچھ مناسب نہیں ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، اسے قبول کیا. لڑکی سے شادی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے البتہ ایک شرط لگائی تھی کہ دیکھیے میں آپ کی خدمت کروں گا 8 سال تک. دونوں 8 اور 10 میں جو بھی مدت پوری ہو جائے گی میں آپ سے چھٹکارا لے لوں گا، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو. لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اسے پورا کرنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، البتہ اس کے اوپر گواہ کس کو بنا رہا ہوں؟ واللہ علی ما نقول وکیل، اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے یہاں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو میری ضمانت دے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں رہ کر کے بکریاں چراتے رہے، اور اس نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام صفورہ یا زفورہ کہا جاتا ہے اس سے شادی کر دی. موسیٰ علیہ السلام یہ مدت گزارے، اس درمیان موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اسرائیلی روایت سے ہے کہ ہاں یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام نے جو رکھا تھا اس کا معنی عربی میں کیا ہوتا؟ گویا مسافر یا مسافرت کی زندگی. واللہ عالم. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آگے کیا معاملہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تب تک کے لیے آپ سے اب چل پڑے بیوی کو لے کر. رات کو راستے میں ایک جگہ پہ سردی لگی تو دور سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی. وہ آگ تو نہیں تھی، لیکن 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے. اب وہ آگ نظر آئی. اب گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہی ٹھہرو. فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. آپ ادھر ہی رہیں، میں وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے تھوڑی آگ سیکنے کے لیے لے آتا ہوں، اور اگر وہاں آگ جہاں جل رہی ہے وہاں کسی کا کوئی گھر ہے تو اس سے کوئی راستے کی رہبری بھی حاصل کر کے آ جاؤں گا. اب کیا خبر کہ وہاں پر وہ آگ کیا ہے اور کس راستے کی رہبری اللہ کے پیغمبر کو ملنے والی ہے. قریب پہنچ گئے. جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو آگ دور جاتی ہے، جب دور آتے ہیں تو آگ پیچھے آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اب ارادہ بدل دیا، یہ آگ نہیں کوئی اور چیز ہے، چلو واپس چلتا ہوں. جب واپس ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی فلما اتانا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلعنا علیک.
इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। किधर जा रहे हो मूसा, वापस आओ, मैं आपका माबूद बोल रहा हूं। व अना अख्तरतुका, आपको अपनी नबुव्वत के लिए मुंतखब कर रहा हूं, चुन रहा हूं। जरा मेरी बात गौर से सुनो और अपने जूतों को उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, इसलिए कि जहां पर मैं अपनी तजल्ली डालूंगा वो पाकीज़ा और मुकद्दस जगह है, वहां जूतों को लेकर ना आए। अदब ये है कि मुकद्दस जगहों में जूतों को न ले जाओ, दूर रख के आओ। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी। मैं माबूद हूं आपका, आपको नबुव्वत अता कर रहा हूं। मुझे याद करना, मेरे अलावा किसी को अपना माबूद मुश्किल मुश्किशा न बनाना। ये आप हैरान हो गए। अब उधर घर वालों को भी बिछा के इसी दौरान एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम किताबों में लिखे जैरसून। ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, रास्ते का मुसाफिर, जिसका तर्जमा है रास्ते का मुसाफिर। कि जब बच्चे को देखते रहेंगे तो अपनी तारीख याद आती रहेगी। तो आग के पास जाता हूं या आग लाता हूं, या वहां कोई अता पता है तो अपनी रहबरी के लिए कुछ लेके आता हूं। तो सबसे ऊंची रहबरी तो दोस्तों दीनी रहबरी है ना। उस नूर रब्बानी में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आखिरत की रहबरी अता कर दी, नबुव्वत अता कर दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और वही नाजिल हो रही है। वो लाठी अपने पास ही थी जो 10 साल बकरियों को चरा रहे थे। लाठी रखना सुन्नत है, वो लाठी अपने पास ही थी। और अब भी चूंकि बकरियां साथ लेके जा रहे हैं, जो सुसर साहब ने दी हैं वो भी, तो जरूरत है लाठी की। अल्लाह ने फरमाया मातिल कभी यमीनिक या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है। दोस्तों अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह के पैगंबर के हाथ में क्या है, लेकिन इम्तिहानों सवाल में साहिल को, उस्ताद को इल्म तो होता है, शागिर्द को भी तो समझाना है। और मातिल कभी अमीन का या मूसा, ऐ मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है। अर्ज किया काल साई अतवक्का अलैहा व अशु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मारिब उखरा। मेरे हाथ में रब्बुल आलमीन लाठी है, इससे मैं बकरियों को चराता हूं। जब थक जाऊं तो इसका सहारा लेकर खड़ा हो जाता हूं। और इसके और भी बहुत सारे फवायद हैं। अल्लाह ने फरमाया और फवायद वो मैं बताता हूं। काला अलकिहा या मूसा, इस लाठी को जमीन पे डाल दो। फालकाहा, अल्लाह के कलीम ने वो लाठी जमीन पे डाल दी। फैज़ा हिया हय्यतुन तस्सा, वो लाठी सांप बनकर तोड़ने लगी। काला ला तखफ, ऐ मूसा डरो नहीं। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, आप इसे पकड़ो, ये दोबारा उसी हालत पर वापस चली जाएगी जैसे आपके पास पहले थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में ले ली, दोबारा लाठी बन गई। काला खुज़ बियदिक इला जनाहिकत, अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रखें। तखरुज बैज़ा, फिर उसको बाहर निकालें, देखो कैसे चमकता है। मिन गैरि सू, बुराई बीमारी की वजह से नहीं। या आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी में दे रहा हूं। और भी लियुरिया का मिन आयातिनल कुबरा, और भी निशानियां आपको अता करूंगा। आपको नबुव्वत दी, घर जा रहे हो, बीवी बच्चे को लेकर मिस्र जा रहे हो। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, आपको नबुव्वत मिल गई, जाओ उस इलाके के सबसे बड़े बादशाह सरकश, वो बचपन का आपका जो मुरब्बी था, उसको जाकर समझाओ, मेरा रास्ता दिखाओ। इन्नहु तग़ा, इसलिए कि वो सरकश हो चुका है, उसको समझाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहां जाना है, समझाना है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी। और वो भी एक अजीब बात लिखी है कि कहीं फिरौन ने उठाया तो दाढ़ी को जोर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपने के जमाने में खींचने लग गए। तो फिरौन कहता है कि ये शख्स मुझे मारेगा।
بے ادب لگتا ہے، اس کو قتل کرو۔ آسیہ نے کہا عجیب ہے، بچے یوں کرتے رہتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہ بچہ نہیں، یہ سمجھدار ہے۔ بہرحال موتی لائے گئے اور انگارے لائے گئے، اٹھانے موتیوں کو ہی لگے تھے۔ بعض نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ ادھر کیا ہے کہ انگاروں کو پکڑ، وہ اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کس کو پکڑنا ہے، اور انگارہ لے کر منہ میں ڈال دیا، جس سے زبان میں لکنت اس وقت ہی بعد میں بھی رہی۔ تو اب اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ میرا بھائی بڑا فصیح ہے، بڑا اچھا اس کی زبان ہے، اس کو بھی میرا شریک کار کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے، ہم دونوں مل کر پھر کام کریں گے۔ یہ دعا مانگی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، جو میں بولتا جاؤں لوگوں کے دلوں میں اترتا جائے، مجھے فصاحت و بلاغت عطا کر، اور میری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، اس کو بھی نبوت عطا کر دے، ہم دونوں آپ کی مل کر تسبیح کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، تیرے نام پر تبلیغ کریں گے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آپ دیکھتے ہیں میرا کام آپ کی یاد کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں بکریاں چرا رہا تھا یا مدین کے سفر میں جا رہا تھا، لیکن ذکر تیرا ہی کر رہا تھا، میرا کوئی کام نہیں میرے رب تیری یاد کے علاوہ۔ میری درخواست کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، میری پشت کو مضبوط کر دے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کو نبی بنایا، اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے تو اس کو بھی نبی بنا دیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ بھی اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اس کے سامنے میرا ذکر کرو، تعارف کراؤ، دعوت اسلام دو، توحید و رسالت کی دعوت دو۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں جاؤ تبلیغ کرو، وہ اس وقت دنیا میں بہت بڑا سرکش ہے، باغی ہے، متکبر ہے۔ وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لیکن دونوں بھائی فرعون کے ساتھ جب تبلیغی بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نرم لہجے سے فائدہ ہو اور وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ سے ڈر جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، فرعون کو اپنی حکومت کا خطرہ لاحق ہوا، اپنی کرسی کا خطرہ لاحق ہوا، تو اس نے یہ سوچا کہ اب انہیں اٹھا کر کے جیلوں میں بھر دیتے ہیں، ان کے اوپر فساد کا، دہشت گردی کا الزام لگا کر کے، الزام تراش کر کے انہیں جیل کی کوٹریوں میں بھر دیتے ہیں۔ ان سے دو کام لیا جائے، ان کے جو پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو باقی لوگ ہیں ان سے بیگاری کرائی جائے، اور جو عورتیں ہیں انہیں رسوا اور ذلیل کیے جائے، انہیں گھروں میں کام پر لگا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، چونکہ ایک جذباتی اور بڑے بہادر، بڑے سمجھدار جوان تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے بنو اسرائیل کو اور پریشان کرنا شروع کیا۔ اب تک تو یہ ہوتا تھا 1 سال کے نرینہ اولاد کو قتل کرتا اور دوسرے سال کی نرینہ اولاد کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ ہماری بیگاری اور خدمت کرنے والا کوئی رہ جائے۔
لیکن اب یہ کہا کہ جو بھی نرینہ اولاد ان کی پیدا ہوگی اسے ہم قتل کر دیں گے. سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو باندی بنا لیں گے. ایسے وقت میں چونکہ جب زیادہ ظلم بڑھ گیا تو فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یا موسیٰ اوذینا قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے، ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، آپ کے آنے کے بعد تو ہمیں اور رسوا کیا جا رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جو بڑی اہم بات کہی وہ کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اللہ کا وعدہ سچ ہے، غلبہ اس کے نیک بندوں کو رہے گا، اس کے مومن بندوں کو رہے گا، اس کا دین غالب ہو کر کے رہے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، ہدایت اور سچا دین دے کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی جو تعلیم ہے، رسول کا جو دین ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دین کے اوپر غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے پر خود گواہ ہے. تو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، تو فتوکلوا، تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اسی لیے مومن کا ساتھیوں سب سے بڑا ہتھیار رہا کرتا ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کسی اور طاقت، کسی اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے.